السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے دوستو سنتے ہیں ایک جنزات کی کہانی، جس کو ایک بینائی سے محروم لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ عادت کے مطابق وہ اور زینب گھر سے فکس ٹائم پر نکل آئے۔ زینب ایک یتیم 10 سال کی معصوم سی بچی تھی، جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ایک ماموں تھا جس نے زینب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زینب کے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی۔ یہی وجہ تھی زینب کا ماموں اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مرنے کے بعد بھی بہن کو معاف نہیں کر پایا تھا۔ نینا بینائی کھو دینے کے بعد زندگی کے مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ نینا کے ابو جان زینب کو گھر لے آئے۔ وہ بے سہارا تھی۔ آنکھیں کھو دینے کے بعد نینا کو ہر وقت کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اور زینب اس کے لیے ایک اچھی ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ نینا نے ایک ہاتھ میں اسٹک پکڑی ہوئی تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ زینب نے پکڑا ہوا تھا۔ دونوں سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ سبک رفتاری سے چل رہی تھیں۔ شام کے اس وقت دونوں گھر کے قریبی پارک میں جا کر چہل قدمی کیا کرتی تھیں۔ نینا شروع سے ہی ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک زندہ دل محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ دنیا کی رنگینی کو آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ تتلی کی طرح پھولوں پر منڈلایا کرتی تھی، خوشبو کی طرح ادھر سے ادھر بھاگا کرتی تھی۔ مگر ایک دن یہ رنگینی کہیں کھو گئی۔ ایک صبح وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکلی۔ اس دن کالج بس نہیں آئی تھی۔ ابا جان نے منع بھی کیا کہ آج چھٹی کر لو، مگر اس کا ایک اہم ٹیسٹ تھا، وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جلدی جلدی سڑک کراس کرنے میں وہ دائیں جانب سے آتی گاڑی کو نہیں دیکھ پائی اور بری طرح ٹکرا گئی۔ گاڑی کے شیشے نینا کی آنکھوں میں لگے، اور جب اس کو ہوش آیا تو اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ دنیا کی خوبصورتی کو وہ دیکھنے سے معذور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کی بینائی کی خاطر بہت علاج کیا، مگر سب بے سود ثابت ہوا۔ بقول ڈاکٹروں کے کسی بھی دن اچانک سے اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن قدرت کو شاید منظور نہیں تھا کہ وہ دیکھے۔ نینا نے قسمت کا لکھا قبول کر لیا تھا، مگر کبھی کبھار وہ بہت بیزار ہو جاتی تھی، تھک جاتی تھی، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ اور زینب پارک میں اندر آ چکے تھے۔ یہ ایک فیملی پارک تھا۔ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں چاروں جانب سے آ رہی تھیں۔ زینب بھی بچوں کے ساتھ مل کر جھولے پر جھولنے لگی، اور نینا خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل اداس تھا، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اس کی دی ہوئی نعمت تھی۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، لیکن انسان میں شکر کی بہت کمی ہے۔ ایک مشکل پڑنے پر وہ خدا پاک سے شکوے شکایت میں لگ جاتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ نینا کو زینب کے رونے کی آواز آئی۔ نینا جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر اسٹک کے سہارے آواز کا تعین کرتے ہوئے زینب کو آواز دیتے ہوئے اسی جگہ پر چل دی۔ زینب کیا ہوا؟ نینا دور سے ہی آواز دیتے ہوئے چل رہی تھی۔ میرے پاس آؤ۔ نینا یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ نینا آپ ہی اسے زینب کی روتی ہوئی آواز اب قریب سے آئی۔ نینا اب اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ یہ انکل مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ زینب نے شاید انگلی کے اشارے سے دکھایا۔ کدھر ہے؟ نینا نے یہاں وہاں سر گھمایا جیسے وہ دیکھ ہی لے گی۔ ادھر ہوں۔ نینا کو بائیں جانب سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ کون ہیں آپ اور کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں نے تو تنگ نہیں کیا، یہ کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، اس نے میرے بال کھینچے، زینب نے منہ بسورا۔ اور میرے بھی، ایک دوسری بچی بھی بول اٹھی۔ انسان اپنی ایج تو دیکھتا ہے یا نہیں؟ نینا کو اس انسان پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ جی نہیں۔ اس اجنبی کے جواب پر نینا حیران رہ گئی۔ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نینا نے جیسے مشورہ دیا تھا۔ کیوں بھائی؟ اس نے تنگ کر سوال کیا۔ نینا کو ایک اجنبی سے بحث کرنا وقت کا ضیاع لگا۔ چلو زینب، گھر چلو، نینا نے زینب سے کہا۔ آپ ہی میں نے ابھی جھولنا ہے، زینب نے منہ بنا کر کہا۔ جھولنے دیں بچی، اتنا کہہ رہی ہے تو۔ اس اجنبی نے لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ نینا نے غصے سے اس کی جانب دیکھنا چاہا۔ ارے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں، میں ادھر ہوں۔ نینا بائیں جانب مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز دائیں جانب سے آئی۔ آپ میرا دماغ نہ کھائیں، نینا نے بہت بیزاری سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خبر ہے، آپ کے پاس بھی دماغ ہے۔ اجنبی کے اس مذاق پر نینا پوری جان سے جل اٹھی۔ آپ کا میرا مذاق ہے؟ نینا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جی بالکل ہے۔
نینا ایک پل کو بالکل چپ رہ گئی، وہ لاجواب ہو گئی۔ عجیب پاگل پیچھے پڑ گیا۔ اس نے عزت چھو کر کہا، ارے آپ تو کوئی جادوگرنی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ جیسے خز اٹھا رہا تھا۔ آپ کی عقل مندانہ گفتگو سے اندازہ ہوا ہے۔ نینا نے زینب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ کافی ذہین ہیں آپ۔ وہ جیسے بات سے بات نکال رہا تھا۔ بتانے کا شکریہ۔ نینا چڑ چکی تھی۔ اتنا چڑ کیوں رہی ہیں مجھ معصوم سی جان سے؟ وہ جیسے معصومیت سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ آپ جیسے ایک دو مزید پیدا ہو گئے تو اس دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے۔ نینا نے پیشن گوئی کی۔ ویسے آپس کی بات ہے، کہہ تو آپ بالکل صحیح رہی ہیں، اس نے قریب آ کر رازدارانہ انداز میں کہا، جیسے وہ اس کی کافی کلوز فرینڈ ہو۔ نینا کو اس پر تیش آنے لگا تھا۔ مفت میں گلے پڑ رہا ہے، نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔ زینب چلو، نینا نے اسے کہا۔ ارے آپ لوگ میری وجہ سے پروگرام کینسل نہ کریں، میں جا رہا ہوں۔ نینا نے کوئی توجہ نہ دی اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پارک سے باہر آ گئی۔ بینائی جانے کے بعد نینا میں بہت چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی۔ دنیا کو ان آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب بینائی کا چلے جانا ایک تکلیف دہ بات تھی۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ خبردار جو تم نے ابا جان کو اس واقعے کا بتایا۔ نینا نے زینب کو وارن کیا، کیونکہ اس کی عادت تھی ہر بات ابا جان کو بتانے کی۔ فاطمہ مائی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نینا کی امی اس کی پیدائش پر دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ نینا کے والد اکرم نے اسے تنہا پالا تھا، کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ فاطمہ مائی کو وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، وہ گھر کی ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ فاطمہ مائی نے نینا کو محبت بھی بہت دی تھی۔ نینا ان کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ آج کل خونی رشتوں میں محبت نہیں رہی، پھر وہ غیر ہو کر اتنی محبت رکھتی تھی۔ وہ زینب اور ابا جان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر سن لیتی تھی۔ ابا جان کی نینا میں جان بند تھی۔ وہ لمحہ وہ یاد نہیں کرنا چاہتے تھے جب انہیں نینا کے حادثے کی خبر ملی تھی، کس طرح وہ بامشکل اسپتال پہنچے تھے۔ اکلوتی اولاد کی ایکسیڈنٹ کی خبر ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جب ڈاکٹر نے نینا کی بینائی چلے جانے کی خبر دی تو وہ بے ساختہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، لیکن انہیں خود کو سنبھالنا تھا، ورنہ نینا کو کون سنبھالتا۔ انہوں نے بہت حوصلہ کیا تھا اور جب نینا ہوش میں آئی تو اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ بہت بلک بلک کر روئی تھی نینا۔ اس کو چپ کرواتے کرواتے اکرم صاحب بھی ٹوٹ کر روئے تھے۔ جس بیٹی کی آنکھ میں وہ کبھی آنسو نہیں آنے دیا کرتے تھے، آج وہ قدرت کے آگے بالکل بے بس تھے۔ ہر طرح کا علاج معالجے کے بعد بھی ڈاکٹر نے یہی کہا، خدا نے جب چاہا اچانک سے بینائی لوٹ آئے گی۔ ابھی کھانا لگنے میں وقت تھا۔ باہر چوکیدار نے کسی کے آنے کی خبر دی تو اکرم صاحب ماضی سے لوٹ آئے، اور آنے والے کی آواز سن کر نینا کو ایک پل کو لگا اسے دھوکا ہوا ہے، اور وہ آواز سن کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ زینب بھی دنگ کھڑی تھی کہ یہ گھر کیسے پہنچ گیا۔ زینب بھی حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جسے آج اس نے پارک میں دیکھا تھا۔ ابا جان بھی خاموش تھے کیونکہ آنے والے نے نینا کا نام لیا تھا۔ اجنبی نے اندر آ کر ابا جان سے مصافحہ کیا۔ میرا نام کاشان ہے، یہ ان کا پاؤچ آج پارک میں بھول گئی تھیں۔ اس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ ایک دم نینا کو یاد آیا کہ وہ اپنا پاؤچ پارک میں بھول آئی ہے۔ وہیں بینچ پر بیٹھی تھی اور اچانک سے زینب کی آواز سن کر وہ پاؤچ کو مکمل فراموش کر بیٹھی تھی، اور ابھی بھی اس اجنبی کے کہنے پر یاد آیا تھا۔ یقیناً اس نے پاؤچ میں موجود آئی ڈی کارڈ سے گھر کا ایڈریس دیکھا ہوگا۔ اوہو، نینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ابا جان نے وہ پاؤچ لے لیا تھا۔ بیٹھیے۔ ابا جان کے کہنے پر وہ بیٹھ گیا۔ وہ اس کا پاؤچ لے کر آیا تھا۔ یہ بد تہذیبی تھی کہ اسے چائے کا نہ پوچھا جائے۔ پاؤچ میں کچھ رقم بھی تھی، وہ چاہتا تو غائب ہو جاتا، کسی کو کیا خبر ہوتی، مگر نیک لوگ دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں۔ نینا اور زینب بھی بیٹھ گئی تھیں۔ یہ ایک بہت عجیب اتفاق تھا۔ اسی وقت فاطمہ مائی نے کھانا لگنے کی نوید دی۔ نینا کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا آپ بھی، ابا جان نے فارمیلٹی نبھائی۔ وہ جیسے تیار بیٹھا تھا، فوراً تابعداری سے اٹھا۔ زینب نے نینا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ کاشان بھی ساتھ میں آ گیا تھا۔ زینب نے
نینا کو ہلکے سے چٹکی کاٹ کر جیسے اشارہ کیا۔ نینا بھی بہت حیرت میں تھی، گلے ہی پڑ رہا تھا۔ مائی نے بہت مزے کی چکن بریانی بنائی ہوئی تھی، وہ 2 پلیٹ کھا چکا تھا۔ ابا جان اپنی ہنسی روکے بیٹھے تھے، انہیں یہ کیس بڑا عجیب لگا تھا۔ وہ کھاتے وقت مسلسل ابا جان سے بولتا رہا، کافی باتونی واقعہ ہوا تھا۔ نینا اپنی ہنسی نہیں چھپا پا رہی تھی۔ مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا، مگر مجھے گدھا گاڑی تک چلانی نہیں آتی۔ اس بات پر نینا کا کہا نکل گیا۔ ابا جان بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائے، وہ خود بھی ہنس رہا تھا، صاف معلوم ہو رہا تھا جان بوجھ کر مسکرا رہا ہے۔ ایک بات تھی، کاشان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ نینا دل ہی دل میں آواز سے اندازہ لگا کر اس کا خاکہ کھینچنے لگی۔ کھانا کھا کر وہ چلا گیا۔ پاؤچ میں سب کچھ موجود تھا جو اس نے رکھا تھا، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی۔ آواز اتنی خوبصورت ہے، دیکھنے میں کیسا ہوگا، نینا نے دل میں سوچا اور سوچ جھٹک دی۔ وہ بہت اداس ہو گئی تھی، آنکھ کے بغیر زندگی بہت بے رنگ تھی۔ کب تک زینب کا سہارا لیتی رہوں گی؟ یا اللہ اس آزمائش کو مختصر کر دیں۔ وہ رات کے اس پہر اللہ کو پکار رہی تھی، روتی جا رہی تھی اور دعا مانگتی جا رہی تھی۔ اللہ پاک آزمائش اپنے پیاروں کو دیتا ہے، آزمائش انسان کو کندن بنانے آتی ہے، لیکن انسان جلد تھک جاتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے، جبکہ مایوسی کفر ہے۔ وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ وہ ایک درخت کے پاس کھڑی تھی، اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، نہ جانے کون سا پھل ڈنڈا مار کر توڑ رہی تھی۔ عجیب سے ایک صحرا میں تنہا کھڑی تھی، گرم گرم لو چل رہی تھی۔ دفتن اس نے درخت پر کسی سائے کو کرہاتے سنا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی اور خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، ابھی تک اس پر خوف طاری تھا۔ دوپٹے سے اس نے پسینہ صاف کیا۔ عجیب سا خواب تھا، مگر خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اور زینب عصر کے بعد چائے پی رہے تھے کہ پھپھو آ گئیں۔ نینا سچ میں بہت خوش ہو گئی۔ وہ پھپھو سے بہت محبت کرتی تھی، پھپھو بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ بھائی کی اولاد سے محبت بھی بہت ہوتی ہے۔ پھپھو کا سن کر وہ ان سے بے تابی سے لپٹ گئی۔ ابا جان بھی سو کر اٹھ گئے تھے۔ پھپھو اکیلی آئی ہوئی تھی، مگر پھر بھی نینا بہت خوش تھی۔ مگر زینب کا منہ لٹک گیا تھا، کیونکہ آج پارک جانا کینسل ہو گیا تھا۔ وہ پارک جانے کی بے حد شوقین تھی، ایک دن کا ناغہ نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ خود تو کھیل کود میں لگ جاتی تھی، اور نینا کبھی واک کر لیتی تو کبھی خاموشی سے بینچ پر بیٹھی رہتی۔ سوچوں کا ایک سمندر تھا جس میں وہ ہم وقت غرق رہتی تھی۔ انہی سوچوں کی وجہ سے اس کی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے ایک حکیم کا پتہ چلا ہے، تمہیں کل ہی وہاں لے کر جاؤں گی، پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پھپھو نے اس کو دیکھ کر دل کٹتا تھا، اتنی حسین اس کی بھتیجی اور آنکھوں سے محروم تھی۔ پھپھو بہت علاج کروایا ہے، کچھ فرق نہیں پڑا، نینا نے مایوسی سے کہا۔ نہیں میری جان، کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، پھپھو بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیتی۔ اس محبت پر نینا کی آنکھیں بھر آتیں اور چھن سے کوئی وجود آنکھوں میں آ سمایا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ پھپھو کی نرم آغوش میں اسے ممتا کا احساس ملا تھا۔ تم جلد ٹھیک ہوگی، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھو گی۔ یہ مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، جیسا سوچو گی ویسا ملے گا، پھپھو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، اور وہ آنکھیں موندے سن رہی تھی۔ پھپھو میں مایوس نہیں ہوں، بس شاید یہی اللہ کا فیصلہ ہے جسے قبول کر لینا چاہیے، اس نے بند آنکھوں سے کہا۔ نہیں میری چندا، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، تم دیکھنا کل یقیناً وہ حکیم کچھ اچھی خبر ہی دے گا۔ پھپھو کافی پر امید تھی۔ نینا کو اچھا نہیں لگا پھپھو کو مایوس کرنا، وہ مسکرا دی۔ پھپھو رات کا کھانا کھا کر گئیں اور وعدے کے مطابق صبح 10 بجے ہی آ گئیں۔ وہ اور زینب ابھی سو ہی رہے تھے، پھپھو نے آ کر بھگدڑ مچا دی۔ چار نہ چار نینا کو بستر سے نکلنا پڑا اور 11 بجے وہ لوگ گھر سے نکلے۔ جگہ کسی کچی آبادی میں تھی، وہ جلد وہاں پہنچ گئے۔ پھپھو اسے تھامے ہوئے تھی۔ حکیم ایک نیک انسان تھا، اس نے نینا کو اچھی امید دلائی۔ اس کی باتیں سن کر نینا کو کافی امید ہوئی۔ اس نے آنکھوں کے ڈراپس ڈالنے کے لیے دیے جو باقاعدگی سے ڈالنے تھے۔ گھر آ کر وہ تھکنے کی بجائے کافی فریش تھی۔ شام کو وہ زینب کے ساتھ مخصوص وقت پر پارک گئی۔
زینب ایک دن کے ناغے کے بعد بہت خوشی سے جا رہی تھی۔ نینا دیکھے بنا بھی اس کی بے چینی کو سمجھ کر مسکرا رہی تھی۔ بچوں کی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن پر وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ زینب تو جھولوں والی سائڈ پر چلی گئی اور وہ اسٹک کے سہارے واک کرنے لگی۔ اتنی کمزور سی تو ہو، واک کیوں کر رہی ہو؟ اچانک سے اپنے قریب کاشان کی آواز سن کر نینا اچھل ہی پڑی۔ توبہ، مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ لو، میں کوئی جن ہوں کیا؟ وہ ہنس دیا۔ نینا اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی فنی انسان ہے۔ باتوں سے تو کوئی جن ہی لگتے ہو، نینا نے اندازہ لگایا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پھر تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ میں بھی چڑیل ہوں، میں کیوں ڈروں؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گئی۔ وہ ایک دم اچھلا۔ تم چڑیل ہو، مجھے پہلے ہی شک تھا۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نینا اب اسے تنگ کرنے لگی۔ عجیب چپکو انسان ہے۔ تم اتنی گہری سوچ کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ کچھ فاصلے پر اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے میرا پاؤچ مجھ تک پہنچا دیا، آپ کا احسان ہے۔ نینا سخت عاجز آ گئی تھی۔ اب آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ نینا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کاشان شرمندہ سا ہو گیا مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر سوچ رہا تھا،